رونق افروز ممبر ہوں اور اپنے مقبول اور مخصوص انداز میں ذکر آل محمد بیان فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات بآواز بلند تر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الصلاۃ والسلام بریت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین مطہرین المظلومین، صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا والوں کی ذات پہ سارے صاحبان مل کے بلند آواز سے صلوات کی تلاوت۔ اجازت نوکری شروع کریں سرکار، آپ کی بھی اجازت ہے، سامنے والے پچھلے سرکار۔ آل محمد کا خالق اس پاک ذکر کے صدقہ میں آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں، صحت میں، زندگی میں مزید اضافہ فرمائے۔ حسین علیہ السلام کی ماں اپنے پاک بچوں کے صدقہ میں آپ کی مال رزق عزت میں مزید اضافہ فرمائے۔ جتنے عزادار جہاں جہاں پر بھی مریض ہیں میری مخدومہ ان کو شفاء کاملہ واجلہ عطا فرمائے۔ جتنے عزادار بے اولاد ہیں میری سیدہ اپنے بچوں کے صدقہ میں ان تمام کو زندگی والے بیٹے عطا فرمائے۔ آصف علی بھائی کے لیے حکم دیا گیا مالک ان کو زندگی والا بیٹا عطا فرمائے۔ جتنے عزادار بے گھر ہیں جناب سیدہ عزائے حسین علیہ السلام کے لیے گھر عطا فرمائے۔ حج و زیارات میرا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ غم حسین علیہ السلام سے دنیا کے ہر غم سے محفوظ فرمائے۔ عزت مآب علی جناب پیر کاظم شاہ صاحب، پیر کاشف شاہ صاحب، ان کے اہل خانہ، ان کی محنت اور آپ کی آمد کے صلہ میں حسین علیہ السلام کی ماں اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہمارے وارث زمانہ میرے مالک کے ظہور میں میرا اللہ تعجیب فرمائے۔ ہمارے ملک پاکستان کی سالمیت کی میرا اللہ حفاظت فرمائے۔ اندرونی بیرونی دشمن کی سازش سے میرے وطن کو میرا اللہ محفوظ فرمائے۔ ہمارے جتنے فورسز کے نوجوان ہیں، ہماری پولیس کے، آرمی کے اور ہماری حسینی اسکورٹس والے تمام کی مالک حفاظت فرمائے۔ جتنے عزادار دور قریب سے چل کے آپ آئے ہو میرا مالک آپ کے رزق میں، مال میں مزید اضافہ فرمائے۔ یہ عشق، یہ عقیدت مالک آپ کو اس میں زیادہ سے زیادہ مالک کی معرفت عطا فرمائے۔ او دور قریب جہاں کہاں کے چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ آج ہمارے خصوصی طور پر تلگنگ سے زوار سجاد ساجد صاحب تشریف لائے ہیں، جامرہ سے ملک فخر صاحب، ملک کیسر صاحب سکھکی کے خطبانی ہیں، وہ تشریف فرما ہے۔ باقی آپ تو روزانہ میرے اپنے سردار تشریف فرما ہے۔ آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں، مہمانوں کے لیے بھی دعا گو ہوں، بانیان کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ بات شروع کرتے ہیں پھر جیسے جیسے آپ سفر کریں گے
ہم بھی آپ کے ساتھ ہم سفر رہیں گے. سورہ مبارکہ طٰہٰ کی بالکل پہلی آیت اللہم صلی علی محمد. بالکل سورہ مبارکہ طٰہٰ کی اب آ رہی ہے تھوڑی نہیں اور اس کے کوئی تار شار نکل گئی ہوگی بھائی, کوئی ادھر بھیج اپنا اسسٹنٹ کوئی جو تیرا ہو. آجا میرا بچہ. یا علی سورہ مبارکہ طٰہٰ کی بالکل پہلی آیت میں آپ کی سماعتوں کی طرف ہدیہ کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس آیت کی تلاوت اور ترجمے سے پہلے جب تک میں ایک بات آپ سے گزارش نہ کروں تب تک جناب کو لطف نہیں آئے گا کہ اللہ نے اس آیت کو نازل ہی کیوں کیا. اب تھوڑا دھیان میری طرف کرنا. سردی کا موسم تھا زوار صاحب, بابا جی, فلر صاحب, ٹھنڈا یخ پانی, سردی کا موسم. حسین کے نانا نے بستر چھوڑا کہ میں باظاہر وضو کر کے کتنے اچھے لگے ہیں وہ جوان عادل جو باظاہر پہ بولے. آپ سلامت ہیں. آپ کی کیا بات ہے کہ ہم تو نوکر ہیں آپ کے, بات تو آپ کی ہے جو وصول فرما رہے ہیں. سبحان اللہ کہ میں باظاہر وضو کر کے خالق لم یزل کو سجدہ کروں. سردی کا موسم, ٹھنڈا یخ پانی, پہلا پانی کا چلو میرے سرکار نے اپنے ہاتھ پہ ڈالا ٹھنڈک کی وجہ سے. آپ کی کیا بات ہے, سردی کی وجہ سے سرکار کے بدن نے جھرجھری لی. وہ اللہ جو دل تو نہیں رکھتا لیکن محمد سے محبت کرتا ہے, یہ جو ہاتھ اٹھے ہیں یہ آپ کی عقیدت کو سلام ہے میرے جوانوں. یہ جو جوان بولے ہیں نوکر کے ساتھ, ہاتھ اونچا جوانا دے حیدری. یہ دعا نہیں تو اور کیا ہے, یہ خیرات نہیں تو اور کیا ہے, یہ کرم نہیں تو اور کیا ہے. آپ زندہ و سلامت رہیں, آپ ہمیشہ آباد رہیں, میرے سید سلامت رہیں, میرے عزادار سلامت رہیں, حسین کے ماتمی سلامت رہیں, مائیں بہنیں بیٹیاں مجھ سے زادیاں مالکین کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. وہ اللہ جو ہے تو بے دل ہی نہیں رکھتا, بے دل ہو کر محبت کرتا ہے بطول کے پاک بابا کے ساتھ. پتہ نہیں, اب آپ نے داد دی ہے تو میرا دل کر گیا ایک لفظ کہوں, پتہ نہیں کتنا حسن و جمال ہے مصطفیٰ سرکار کے چہرے پر جس نے بے دل کے دل کی دھڑکنوں کو بے ربط کیا. اور دیکھ یہ مصطفیٰ کی شان کیسے سن رہے ہیں. تھکے ہوئے تو نہیں ہو؟ بسم اللہ. یہ لاہور ہے نا صحیح, لاہور کا پھر اپنا مزاج ہے, حسین کے ماتمیوں کا پھر اپنا ایک رخ ہے.
بھائی جان میرے جوانوں، پچھلے سردار جو باہر کھڑے ہو، جو اندر ادھر والے سردار، سدا سکھی رہو. اس نے اپنے نگاہ بے نگاہی کے ساتھ اپنے محبوب کے بدن کی جھرجھری کو دیکھا. ٹھنڈک کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے یوں جھرجھری لی. اللہ کی نگاہ پڑی. جبریل کو حکم دیا، او جبریل، جی مالک، سارے کام چھوڑ، جا میرے محبوب کو آیت سنا کے آ. فوراً جبریل زمین پہ نازل ہوا. اس نے اپنے ملکوتی ہاتھ سرکار کے نالین پہ رکھے، ہاتھ باندھ کے کہا، سرکار اللہ کہہ رہا ہے تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اے میرا طاہر اور طیب رسول، تجھے ضرورت ہی کیا ہے وضو کرنے کی؟ جیڑا ہاتھ نہیں چاہ سکے اللہ کرے، نہ شیعہ ہوئے نہ سنی ہوئے. جیڑا ہاتھ مصطفیٰ نو سلام نہ کرے وہ کوئی بندہ ہے یار؟ ہاتھ اچھے حیدری. آج زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی آپ کو، وقت سے پہلے سمیٹا جائے گا. تاہا کے معنی کیا ہے؟ واہ جی واہ. تاہا کے معنی کیا ہے؟ ابھی گوگل پہ لغت نکالو، یہیں بیٹھے بیٹھے. ایک حرف کی خیانت ہو مجھے روک لو. تاہا کے معنی ہے طاہر، طیب، مطہر. حسین کا نانا صرف طاہر نہیں، مطہر ہے. لفظ مطہر پہ دیکھو کیسا بچہ بولا ہے یار. مثلا جیسے دودھ طاہر ہے، یعنی خود پاک ہے، دوسرے کو پاک کرتا نہیں. واہ بھائی واہ. مولا دی قسم لگتا ہے میں لکھنؤ آ گیا. کس کس بات کی قیمت مجھے میرے سردار نہیں دے رہے. دودھ خود پاک ہے، پاک کرتا نہیں کسی کو، اس لیے وہ طاہر ہے. پانی مطہر ہے، خود بھی پاک ہے. آپ سلامت رہے میرے جوان. یہ جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں مشکل بات پہ اٹھ رہے ہیں. ہاں پیر کاظم شاہ جی مرشد یہ مشکل بات پہ ہاتھ بلند کر رہے ہیں. حسین کا نانا مطہر ہے. جملہ آکھاں تے میں ہاتھ چاہ کے تواڈے تو خیرات پہ منگدا. پورے اگلے جڑے 5-6 دن نے میں داد نہ دے ویا. اس جملے پہ ضرور بولنا ہے. اللہ نے کہا حبیب تجھے کیا ضرورت ہے وضو کرنے کی؟ تیرا جو نام ہے نا، صرف نام، اس میں اتنی طہارت ہے جو تیرا نام لے لے اس سے کفر چلا جاتا. میرے جوان، میرے حلالی موالد حسین کے ماتمی، یہ معجزہ ہے آپ کی بارگاہ کا. علی حق 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 حق. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جیو سبحان اللہ. مہربانی جی. مہربانی. لبیک یا حسین. لگنا نہیں حیدری. آپس میں بات کرنے والوں واہ واہ. راضی بیٹھے مرشد دعا کر دو ربیع جی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اے میرے طاہر اور طیب رسول، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مشقتیں برداشت کرے. حبیب تجھے کیا ضرورت پڑ گئی ہے وضو کرنے کی؟ تو وضو اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو وضو کرنے کا سلیقہ ہے.
حبیب تو نے شادیاں اس لیے کی ہیں کہ دنیا کو شادی کرنے کا طریقہ ہے. حبیب تو نے بچے اس لیے پالے ہیں کہ دنیا کو بچے پالنے کا ڈھنگ ہے. پورا پنڈال مرشد کاشف شاہ جی آپ کا یہ سارا پنڈال اور مجھ سمیت حسین کے نانے کو آخری سانس تک بھی سلام کھڑے ہو کے کرتے رہے تو ہم مصطفیٰ کی مودت اور عشق کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے. پتہ نہیں محمد نے اپنے بچوں کو کس انداز سے پالا ہوگا. اس نے یتیموں کو اس انداز سے پالا ہے کہ 1400 سال کے بعد زمانے کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ یتیم تھی یا محمد کی بیٹی ہے. جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے سیدی مرشدی سیدی مرشدی کتنے کیسے یار ریونڈ ہے او یار روڈو رو کا کشن ہے یار پتو کی ہے یار او سیوال ہے یار او تلگنگے تھے او چکوال آ گیا توڑے کو تکو نہیں حیدری. آپ کے کیا کہنا جو مسکرا سکتے ایک دفعہ تھے مسکرا پہ وہ حیدری. دانت دے کے پھنس گئے. میں ایک آیت اور پڑھنے لگا. سورت ون نجم کی آیت ہے, بچوں کو یاد ہے. کیا کہا اللہ نے وما ینطقو عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. یہ جو ہوا ہے نا ہے دو اکھاں لی واؤ چھوٹی یہ اتے کھڑی زبر, اس کا معنی ہے خواہش. میں یہاں سے اٹھوں گا یہاں سے چلوں گا وہاں جاؤں گا سادات کے ڈیرے پہ جاؤں گا وہاں 15-20 منٹ گھنٹہ بیٹھوں گا پھر وہ پہلے والا ناکا پھر دوسرا ناکا پھر ڈرائیور گاڑی نکالے گا پھر بیٹھوں گا پھر رکشے ٹریفک گزر کے موٹر وے پہ چڑھوں گا پھر گھر جاؤں گا. مجھے یہیں سے نہ جانے دینا. اگر ایک حرف کی خیانت ہو. ہوا کے معنی ہے خواہش. آپ کی سماعت پہ داد پہ توجہ پہ عقیدت پہ کوئی اعتراض نہیں مجھے, لیکن یہ میرا دل کر رہا ہے کہ یہ جملہ میں سنتا پڑھتا کوئی آؤ. جعفر پڑھتا چنگا ہے یا نہیں, سننے کا فن مجھے حسین کی ماں نے بڑا بہترین عطا کیا ہے. میں نے سننے والی بات آج تک ضائع نہیں ہونے دی. بس یہ تھوڑا سا موڑ ہے کاٹنا ہے. ہوا کا معنی ہے خواہش. اللہ کہتے ہیں میرے محمد محبوب کی کوئی خواہش نہیں, یہ وہی چاہتا ہے جو میں اسے وحی کے ذریعے حکم دیتا ہوں. کہا تھا نا موڑ کاٹنا ہے. جب محمد کی خواہش ہی نہیں ہے تو یا مصطفیٰ کا کلمہ چھوڑو یا پھر انسان بن کر محمد کی عزت کرنا سیکھو. اللہ کہتے ہیں میرے محبوب کی کوئی خواہش ایسی نہیں جو یہ خود چاہتا ہو, یہ وہی چاہتا ہے جو میں اسے وحی کے ذریعے بھیجتا ہوں. تو پھر آج کے بعد یہ چھوٹی چھوٹی دکانیں بند کرو, محمد کی عزت کرنا سیکھو. مصطفیٰ ایک شادی کرے یا 1000 شادیاں کرے اپنی خواہش سے نہیں کرتا, اس کے حکم سے. مشکل بات پہ آپ کے ہاتھ اٹھے ہیں, آپ کا زمین چھوڑنا دلیل ہے کہ آپ معرفت والے لوگ ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا نبی یا نبی رسول کے غلام ہیں. ہاتھ اونچے حیدری. بھائی جان یا علی فخر جی
عادل بھائی، میرے جوانوں، اتنی بڑی داد کے بعد فوراً داد ملتی نہیں، میری بنتی ہے۔ بکریاں چرانے والا رسول ہمیں نہیں آتا۔ جو ہاتھ محمد مصطفیٰ کو سلام کر رہا ہے، جو ہاتھ محبوب خدا کو سلام کر رہا ہے، بزرگوں جلدی کرنا، نعرہ مارنا چاہتے، ہاتھ اونچے چاہو بھائی، حیدری جیو، بسم اللہ۔ آج دے پچھو نعرہ آیا ہے بھائی، حیدری۔ بکریاں چراتا تھا حسین کا نانا، غریب گھر کا بچہ تھا۔ کان پک گئے ہیں سن سن کے، یہ تعریف ہو رہی ہے مصطفیٰ کی۔ ہم غریبوں پر ویسے الزام ہے کہ یہ مصطفیٰ کی شان نہیں پڑھتے، علی کی شان زیادہ پڑھتے ہیں۔ ہم اس لیے علی کی شان زیادہ پڑھتے ہیں کہ تم پہلے محمد کے بندے عبد کو سمجھو۔ ایک دو، آج میرے ساتھ آپ مل گئے، الحمدللہ 3 دن آپ اور تھے، میں اور تھا، لیکن آج آپ نے حد کر دی ہے۔ ہم نے تو جناب پہ چھوڑا ہوا تھا کہ چلو بڑے بھائی کے وہ قصیدے پڑھتے ہیں، چھوٹے کے ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن دنیا کو عزت کرنی ہی نہ آئی۔ غریب گھر کا بچہ تھا، معاذ اللہ میں نہیں کہہ رہا، جو کہا جاتا ہے وہ بتا رہا ہوں کہ غریب گھر کا بچہ تھا، بکریاں چراتا تھا، جھونپڑی تھی، کوئی گھر مکان نہیں تھا، بستر شستر بھی نہیں تھا، ایک بچھونا تھا، ایک پیالہ تھا مٹی کا، تو بس یتیم تھا، کسی کے گھر میں 2 سال پلتا رہا۔ یار تو میری مدد کی تھی ویروں، لالا جی تسی میری مدد کی تھی، غازی دی قسم ہے میں تینوں سلام پہ کردا، ورنہ میرے گن کھولنی پہ جانی سی۔ تسی میری مدد کی تھی، جعفر تہاڈا نوکر ہو گیا ہے۔ میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہے جعفر اپنی قوم کے سامنے، یہ جو مجھے واہ واہ کر رہے ہیں یہ میرا جگر ہے، یہ میرے جوان میرا حوصلہ ہے، یہ جو سید ہم ان کے نوکر ہیں، جو میرے بڑے بیٹھے ہیں میں ان کا خادم ہوں۔ میں اپنی قوم کے سامنے، قوم کا چھوٹا سا وکیل، لائیو کیمرے کے سامنے اقرار کر رہا ہوں کہ جناب حلیمہ سعدیہ نے سرکار مصطفیٰ کو پالا ہوگا، لیکن صرف 2 سال 1 منٹ بھی نہیں ہو سکتا، چونکہ بچے کے دودھ پالنے کی، پینے کی مدت قرآن میں 2 سال ہے۔ 2 سال کے بعد حکم ہے کہ بچے کا دودھ چھڑا دیا جائے۔ اگر حلیمہ کے دودھ پہ محمد پلتے رہے تو صرف 2 سال ہی پیا ہوگا، تو پھر ہمیں کافر کیوں کہتا ہے؟ ہمارے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ ہم تو ہاتھ باندھ کے گزارش کر رہے ہیں، جس نے 2 سال پالا اس کی نعتیں پڑھتے ہو، اور جس ابو طالب نے 16 یہ دعا ہے صحیح، انہوں نے کھیڈن دے مرشد، تو صرف دعا کر۔ بڑا بڑا سگیلا لکھل اندر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، العظمت للہ۔ 7 عادل، میرے بچوں، جوانوں، پچھلے سرداروں، جے جی چھاتے علامے ہاتھ اونچے، حیدری۔ میں نے تو اقرار کیا ہے اپنی قوم کے سامنے کہ پالا ہوگا جناب حلیمہ نے، لیکن 2 سال، اور جس ابو طالب نے 16 سال، اس کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے ہر کسی کو۔
حق ہے۔ جاگنا میرے سرداروں، حلیم مولا، حلیم، بس کتنے مکا کیتا ہی یا علی آپ کو سلامت رکھے، میرا حسین مولا آپ کو آباد اشاد رکھے۔ 28 منٹ گزر گئے ہیں جناب کے۔ نہ حالات ہوتے ہیں میرا چند کچھ ظاہر ہے، قریب قریب سارے سسٹم ہوتے ہیں۔ یا علی بکریاں چراتا تھا، حلیمہ کے گھر پلتا رہا، یتیم تھا، گھر مکان بھی نہیں تھا، بستر شستر کچھ بھی نہیں، غریب گھر کا بچہ تھا۔ اے بے وقوف، سادگی غربت کی نشانی نہیں، شرافت کی نشانی ہے۔ جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکے لفظ تھک گیا ہوئے گا، باقی تو آڑے تو میں نے شکوا نہیں۔ محمد کی سادگی کو دیکھ کر سرکار کی غربت نہ لکھ۔ چلو میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ بچوں چھوٹے چھوٹے جو ننے مننے بیٹھے ہیں ان کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ میں نیاز بیگ میں سادات کے حکم کی تعمیل میں آپ کی نوکری کرنے آ گیا، آپ کی زیارت ہو گئی، سبحان اللہ۔ مجھے نیاز بیگ کا کوئی سید حکم دے دے، مثلا پیر کاظم شاہی مجھے کہہ دے کہ یار جعفر ہمارے نیاز بیگ دے کے بچہ ہے، اس نے شادی کرنی ہے سر، تو پورے پاکستان کے حسین کی نوکری کر دے، کوئی اچھا گھر لب کے دے۔ میں پوچھاں گا نا کہ بابا جی ڈیمانڈ کی ہے کہ بچی پڑھی لکھی ہو، بچی خوبصورت ہو، اچھے گھر کی ہو، کچھ جہیز شہز یہ سامان بھی ہونا چاہیے۔ یہ ڈیمانڈ ہے مرشداں دی، میرا بھی حق ہے نا جو میں پوچھاں جی بچہ کی کر دے۔ کوئی رنگ ہو رے ہم شکل پیغمبر امام بارگاہ، ہاں ایسے رنگ بنتے نہیں جب تک خیرات دینے والی خیرات نہ دے، وہ راضی ہو تو پھر ایسے رنگ اور روپ بنتے اور مومنین تشریف لاتے ہیں۔ بابا جی بچہ کی کر دے، پڑھا لکھا ہے کہ نہیں ان پڑھ ہے، چلو پاکستان چل رہے شادیاں ہیں نا، ان پڑھیں بھی شادیاں ہو جانے نا، چلو کہ بابا جی ان پڑھے بزنس نہیں جی بکریاں چار دے، اجے بھی پڑھن دی لوڑ ہے، اور نہیں کوئی گل رہ گئی ہے جڑی تواڈے تو پیچھے ہو گئے۔ یہ میری سنگت بیٹھی ہے، میرے ماتمی بیٹھے نے، میرے سردار بیٹھے نے، میرے سردار پچھلے اگلے، میں دونوں ہاتھوں سے قبر تک نوکر تہاڈا، بکریاں چار دے جی، واہ جی واہ، پڑھے لکھا بھی نہیں، چار دا بکریاں، گھر مکان چاچے ال رہندا ہے۔ اے جڑا پہنچ گیا ایک دفعہ ہاتھ چالو، پڑھا لکھا بھی نہیں، بکریاں بھی چار دے۔ اے جڑا حسین دا ماتمی ہوندے نا وہ بڑا بریک ذہن دا ہوندے، کند ذہن بندہ حسین دا ماتمی نہیں ہوندا، تسی بڑے بریک لوگ بیٹھے، گھر مکان نہیں چاچے ال رہندے، اچھا بکریاں چار دے، وارث یتیم ہے، گھر بھی نہیں مکان بھی نہیں، چار دے بھی بکریاں ہیں، ہے بھی یتیم، بستر شستر یہ وہ کچھ بھی نہیں، میں ہاتھی بن سکتا نا؟ بابا جی تسی جنوں حکم دیو گے رشتہ لب جائے گا، میں مسکین نو نہ پھساؤ، اس بچے نو کون رشتہ دے گا جدے نہ گھر نہ مکان نہ کوئی وارث، ہے بھی یتیم، پڑھا لکھا بھی لوگ آندن بھی نہیں، چار دا بھی بکریاں ہیں، تے تسی آپ کسے نو حکم دے دو تو رشتہ لب لو۔
انج انج جنج آکھے میں کر کے تیرے تو داد لے لواں مینو غازی دی قسم ہے دشمن محمد دے نال جعفر گل پیا کردا ہے اگر محمد معاذ اللہ ان پڑھ تھا محمد معاذ اللہ ایک منٹ محمد معاذ اللہ بکریاں چاردا سی محمد دا گھر مکان بھی نہیں سی محمد یتیم دا گھر دا بچہ سی محمد رہندا بھی جھونپڑی سی کسے دے گھر پلدا نہیں ہے تے تیرے عرب دے 20 سرداراں نے بیٹیاں محمد نو رشتے تے رشتے بھی دے رہے ہو غریب بھی لکھ رہے ہو دیندا ہاتھ آزاد ہے اچھا چاوے حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں جو پہنچ گیا ہے انہوں میں واہ واہ بیانا غازی دی قسم دلوں بیانا واہ 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 بھائی جان کل کل میرا ایک بٹوا ڈگ پیا وہ تویز سن کسی نے ملیا ہوئے نا تو مہربانی کرے جی جی نہ ملیا ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں صرف میرے کچھ ہرز تویز سن پتہ نہیں تھے کہ سکھے کی کہ سیال کوٹ جتھے بھی ڈگیا ہے جی تواڈے وال ڈگیا ہے نا اتھوں لبا لو جی اعلان کر دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں کافر نہ کہے ہمیں پہلے سن پھر اس کے بعد تو جو حکم کرے گا ہم مانیں گے چلو آؤ اپنے ماتھے پہ جو لگا ہے دشمن کی طرف سے داغ اس کو دھوتے ہیں پھر اڑ جاتے ہیں شیعہ سنی دونوں علماء کا ضامن ہوں میں کسی نے شیعہ کرن نہیں آیا نا 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 سنی شیعہ ہونا علی نو منن واسطے شیعہ سنی ہونا ضروری نہیں مجھے کوئی شوق نہیں ہے برادران اہل سنت آتے ہیں ہمارے مہمان ہیں اس لیے ہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں اہل سنت نے چوتھے نمبر تے علی نو منیا وہ پکے نے یہ مصیبت تو آنو ہے بھی اتھے علی ہے تے اتھے نہیں تے اتھے فلانا تے تے بابا جی ہن کی آندے ہو کدھروں جانا نے اچھا بزرگاں دا دھیان نہ کرے جے میرے ال توجہ رکھے جے بھری پڑی ہیں دونوں مذہب کی کتابیں دوار دی دعا کرنا مرشد بادشاہ ادھر والے ماتمی ازادار وڈی گل پہ کردہ عرش کو اتے دی دونوں فرقے کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ جب بھی آؤ اب دیکھتے ہیں کہ کون کافر ہے ہمیں جو کہتے ہو ہمارا عقیدہ سن لو پھر فیصلہ زمانے پہ چھوڑا جب بھی نالین مصطفیٰ کمزور ہوتی تھی ٹانکے لگنے کے قابل ہوتی تھی تو میرا مرشد مصطفیٰ سرکار ایک ہی آواز دیتے یا علی داد تھوڑی ہو گئی ہے کو نعرہ چا مار وقت تھوڑا بچ گیا تجھے حیدری یا علی جی سرکار جوتی کو ٹانکا لگاؤ یہ 5-7 بندے بابا باقی نو کی ہوئے جی بلا تشبیہ ہے میرا دل کرتا میں خود کو داد دوں شہید محسن نقوی مجھے فرماتے تھے جعفر جب تمہیں مجمع داد نہ دے کو خود تو دے لیا کر تاکہ اندر کا خطیب مطمئن رہے میں اپنے اندر کے خطیب نو کدی بے چین کر کے ستا ہی نہیں اس لیے واہ 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 بلا تشبیہ نالین مصطفیٰ اٹھا کے مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کے میرے اور آپ کے مرشد علی
اپنے اللہ والے ہاتھوں کے ساتھ. سید آپ کا ہاتھ میرے لیے دعا ہے. زوار صاحب تسی میرے بڑے پھر آؤ, میں 100 بندے جی تواڈے پیراں تے ہاتھ لا کے ملدا. اتنی دعا کریا جو میں جملہ حق طریقے نال پہنچا سکا. سیون میرا بچہ سلامت رہو. علی ٹانکے لگاتا ہے مصطفیٰ کی نالین کو. جاگیا جی, اتنا لطف آئے گا کہ جناب اڑ جائیں گے. 1 منٹ سفر کر لیں. باقی جتنے مسلمان تھے مدینے میں وہ سرکار مصطفیٰ کے پاس چلے گئے. یا رسول اللہ جی, میں یا رسول اللہ جی, ہر وقت آپ کی نالین پہ علی نے قبضہ کیا ہے, کبھی یہ ٹانکے لگانے کا شرف ہمیں بھی حاصل ہو. سرکار فرماتے ہیں جو ٹانکے لگاتا ہے نا اسی سے پوچھو. سبحان اللہ. علی شریف جیڑا چھوٹا بچہ کلندر تک اپڑ گیا ہے, اے مولوی دے آنکھیں نہیں لگدا ہوں. اے پکی گل ہو گئی. تمہارے ساتھ وعدہ ہے, سنایا جائے گا انشاءاللہ بلا تشبیہ. سارے مسلمان علی کے سامنے آ گئے. یا علی سلام ہمارا. میرا بھی سلام. ٹانکے لگا رہے ہیں. ہر وقت تو نے علی محمد کی نالین پہ قبضہ کیا ہوا ہے, کبھی یہ ٹانکے لگانے کا شرف ہمیں بھی حاصل ہو. مسکرا کے امیر المومنین فرماتے ہیں مجھ سے نہ الجھو, جس کی نالین ہے اسی سے پوچھو. اشفاق حیدر جیو دے جلسے تے ملتان سخی شاہ شمس کے دربار پر یہ جملہ میں نے پڑھا, مولک قسم لوگ میں مونڈیاں تے چاہ لیا تے کیا انعام تے کیا داد. اس دن کے بعد میں نے توبہ کر لی کہ داد مانگنی نہیں چاہیے علی والوں سے. ان کے اندر علی کی محبت ہے, یہ خود بخود ہی واہ واہ کر دیتے ہیں, شاباش بھی دے دیتے ہیں. میں یہاں تک بات آ گیا مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جن لوگوں کو محمد اپنی جوتی تک تو ہاتھ نہیں لگانے دیتا انہیں بیٹیوں کے رشتے دیتا ہے. سلام ہے اس بندے کو جو ہاتھ محمد مصطفیٰ کو سلام کر رہا ہے, جو ہاتھ محبوب خدا کو سلام کر رہا ہے. بسم اللہ. باقر بھائی گرمی ہو گئی ہے نا ملک کیسر, چلو علی وارث ہے. ایک نعرہ چمارو مل کے ہاتھ اونچے سارے جوان حیدری. اگلے جملے تھے ناراض نہ ہوں. اچھا سن اس کو بھی سن. وکرا جلالی دا تو بدکتا کھول لے. چول آدمی نو کی پتہ بطول کی ہوگی, لہذا مجھے سن. ہاتھ اونچے حیدری. علی سمیت سارے مسلمان جو علی کے پاس آئے تھے, سرکار کہتے ہیں آؤ سرکار مصطفیٰ کے پاس چلتے ہیں. یوں نالین مصطفیٰ علی نے اپنے سینے سے لگائی. شان مصطفیٰ سننا بڑی بات ہے. پیچھے سارے مسلمان بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ گئے. پھر کہتا ہوں سر, پھر کہہ دینا مصطفیٰ کی نالین ہے جو اتنا لاڈلا ہے کہ وہ معراج پہ جب گیا تو اللہ نے کہا جوتی اتار کے عرش پہ نہ آئی.
نالین سمیت امیر المومنین نے ہاتھ باندھے کہ یا رسول اللہ یہ میرے دوست ہیں، بھائی ہیں سارے جو مجھ سے سوال کرنے آئے ہیں، آپ ان کو خود ہی بتائیں نا. یہ تو ہنسی والی کڑی گل تمہیں پرچہ کرانا نال والے بندے شالا چنگے ہو. سارے مسلمان بھی کھڑے ہیں، علی بھی کھڑے ہیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں سے بھی آج میں فضائل میں مخاطب ہو رہا ہوں کہ میری بیٹیاں، میری مائیں، میری بہنیں، جب تم سارا دن اپنے چھوٹے بچوں کو اے فار ایپل سکھاتی ہو نا، اسے 2-3 منٹ علی کی ولایت بھی بتانی ہے. جب بچہ چوک میں کھڑے ہو کر علی جن ولی اللہ پڑھے گا نا، زمانہ کہے گا ماں شریف ہے. اس لیے میری بہنیں بھی مجھے دعا دے گی، اور جو جوان بیٹھے سر اٹھانا. اتنی بڑی بات ہے کہ آج شاید ہم شکل پیغمبر سرکار علی اکبر علیہ السلام بھی آپ کو اور مجھے دعا دینے کے لیے تشریف فرمائے ہیں تو موجود. شاید سرکار کسی صورت میں نظر آ جائے اور آپ کو زیارت ہو جائے، اتنی بڑی بات ہے. علی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ہر وقت آپ مجھ سے جو نالین کو ٹانکے لگواتے رہتے ہیں، یہ سارے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ٹانکے لگوانے کا شرف حاصل ہونا چاہیے. اس کا سبب کیا ہے کہ مجھے ٹانکے لگانے کا شرف حاصل ہے، ان کو حاصل کیوں نہیں ہو رہا؟ مسکرا کے حسین کا نانا کہتا ہے جن لوگوں نے میری جوتی تک کی معرفت حاصل نہیں کی وہ حقیقت محمد کو کیا سمجھیں گے؟ فرمایا ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اس جوتی نے جانا ہے عرش پر، اسے غیر معصوم کے ہاتھ لگ کی نہیں. ہاتھ تھلے نہیں کرنے، ہاتھ تھلے نہیں کرنے. بات یہاں تک آ گئی ہے جو اڑنے والی ہے. آج پتا چلا ہے کاشف شاہ جی آج کہ بطول علی کی جوتی کیوں صاف کرتی تھی. چونکہ عرش پر جوتی ایک نہیں دو گئی ہے، ایک وہ جسے علی کے ہاتھ لگے، دوسری وہ جسے بطول کے ہاتھ لگے، لیکن دونوں کے جانے میں فرق ہے. جسے علی کے ہاتھ لگے وہ پردے سے باہر رہی، جسے بطول کے لگے وہ پردے. یہ جو ہاتھ اٹھا رہے ہو نا، تمہاری عقیدت کو میں سر نوکر ہو گیا. ادھر والے معززدار، سامنے والے میرے دوست، بس اتنا ہی پڑھنا تھا جتنا پڑھ چکا. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللہم صلی علی محمد آل محمد. جن کی جوتیاں ہماری سمجھ میں نہ آئے، پتہ نہیں اس کی بیٹیاں کیسے شام کے بازار میں. اللہ اکبر. یار کوئی نظر منظور عزادار مجھے نیاز بیگ میں مرشد آپ نے ملوا دیے، جن کی پہلے لفظ پہ ہی ہے نکل گئی ہے. 45 منٹ ہو گئے مجھے آپ کی نوکری کرتے ہوئے، اور آپ کو 45 منٹ ہو گئے مجھے شاباش دیتے ہوئے. یہ ڈھیر سارا میں تواڈے واسطے پڑھے ہے، تھوڑا جا اس مخدومہ واسطے پڑھنا ہے.
جڑی ڈھیر سارا سفر کر کے تیرے شہر وچ مہمان ہوئی، بڑی تھکی ہوئی بیٹی ہے علی دی، اور اج جڑا مینوں سادات عظام نے حکم دیتا ہے وہ خالصتاً اس مصائب دا تعلق ہی لاہور نال ہے۔ نال ہی تے مزار ہے علی دی رلی ہوئی تھی دی۔ جب حسین نے جدن مدینہ چھوڑیا نا سیدہ نو پرسا دیوی ہے، اس واسطے میں فضائل کل پھر ملاقات کر رہے ہیں تھوڑے نال۔ تینے بھیڑا حسین لے کے نا ماں دی قبر تے آئے، جناب زینب عالیہ اور جناب کلثوم سرہانے بیٹھ گیا، لاہور علی بی بی پیران لے پاسے آ کے بیٹھی۔ سب تو پہلے جناب زینب بولی، اماں زینب تیری قبر نال وعدہ کر کے پی جاندی ہے، کوشش کراں گی تیرا حسین بچے۔ اللہ اکبر، کوئی بڑے درداں والے لوگ زوار جی مجھے مل گئے سادات جیسے امام بارگاہ وچ۔ مولا دی قسم ہے میری اتنی سوچ ہی نہیں سی جتنا تو سانو خیرات پہ دین دی میری مخدومہ، نصیبہ لے ہو ہے کتے نکل دی ہے جب تک بی بی راضی نہ ہوئے۔ اج تے لاہور والی تشریف فرمائے مجلس دے وچ۔ سب تو پہلے جناب زینب عالیہ بولی، اماں مہمان قربان کراں گی تیرا حسین بچے، اگر نہ بچیا تے میں اپنے بھرا قربان کراں گی، پھر بھی نہ بچیا تے پتر قربان کراں گی، تیری ہے تو پتر قربان کراں میں، اما پھر بھی نہ بچیا تے میں اپنے سر دی چادر قربان کراں گی، کوشش پوری کراں گی تیرا حسین بچاواں۔ جناب زینب جدن چپ ہوئے نا، کوئی ایک بندہ ہوئے جن احساس ہو جائے کہ جعفر جملہ کی پیال دے، خدا دی قسم ہے گھر تک روندا جائے گا۔ بی بی زینب عالیہ چپ ہوئی نا تو جناب کلثوم بولی، ہن ہے اشارہ سائدہ ضرور ہے کرنی ہے، ہاتھ بن کے آندی، اماں زینب نو پتران دا مان ہویا جو صحیح، اماں میرا پتر ہویا میں بھی دعویٰ کرا میں تیرے حسین تو قربان کرا۔ ایک دفعہ سر تے ہاتھ مار لو جڑے جوان بیٹھے ہو، ناراض نہ ہوئے اجے تانوں تکلیف پیا دینا۔ لیکن اما کلثوم وعدہ کر دیے چادر میں زینب تو بھی پہلے لٹاواں گی، اتنا تک تسی سفر کیتا ہے، میں مخدومہ دی بارگاہ ہاتھ پہ بننا، میری سید زادیہ میرے ماما بہنہ تشریف فرمائیں توڑے اندر بیٹھے نے میرے مخدوم زادیہ، میں جناب زینب عالیہ، جناب رقیہ، جناب کلثوم، جناب وڈی سین دے سامنے ہاتھ بن کے بیانا، میں جملہ سمجھاون دی کوشش کردا، بی بی میں توڑے چھوٹا جا مدا خانہ، میں توفیق دیو میری زبان اثر پاؤ جو انہاں دے دل وچ میں جملہ رکھا۔ جدن علی دیاں سیدات دیاں دوویں دھیاں چپ ہویاں نا جناب زینب اور کلثوم، جناب رقیہ نے پیشانی جناب سیدات دی مظہر تے رکھ کے ہاتھ بن کے آگے انہاں دا دعویٰ ہے بیٹیاں آلہ، میرا بیٹیاں آلہ نہیں، میں تو اڈی کنیز ہاں، کنیز گزارش بھی کر دی ہاں کہ زینب پتر دیوے گی تے کربلا، کلثوم چادر بھی دیوے گی تے کربلا، اما میں کربلا آمن تو پہلے اپنا شوہر بھی قربان کراں گی، کربلا آمن تو پہلے میں 2 پتر بھی قربان۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، جنہ ہے نہیں کی تھی میں کیویں سمجھاواں تانوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 9-8 ذی الحج نو حسین نے احرام توڑے، حج نو عمرے تبدیل کیتا ہے، چپ نہ کرو نا۔ 9 ذی الحج نو منزل ذوالجشم دے قریب حسین پہنچے، اللہ کرے مر جائے جعفر، شبیر نو پتہ لگا میرا مسلم ماریا گیا ہے، کلا خیام تو دور، بالکل کلا۔ حسین بہت رویا ہے مسلم نو، جدن رو رو کے حسین دے دل نو تسلی ہوئی ہے نا، بلا تشبیہ اپنی ابان نہ لکھا صاف کر کے بہن زینب دے خیمے چ آ گئے، ہن اٹھ کے مینوں مارو یا خود ماتم کرو۔ جناب زینب عالیہ مسلح چھوڑ کے ویر دے چہرے نو ویکھ کے آندی، حسین تینوں پتہ ہے نا میں تیرے چہرے دی عاشق ہاں، حسین تیرے رویاں ہوئی اکھاں بہن تو لک نہیں سکدیاں،
میں دس تو صحیح سغرا یاد آئی ہوں، نانے دی مزار یاد آ گئی ہے، ماں دا روزہ یاد آئی، حسن ویر دی قبر یاد آئی، بہن دے گل چ بائی پا کے سر تے بوسا دے کے آدھے زینب تیری آمدن خیر دی ہوئے، تیرا مسلم کوفے ماریا گیا، دوویں بہن بھرا رج کے مسلم نو روندے رہن، تیرے ہتھاں تو میں پتر قربان کرا۔ خیمے دے وچ دو ہستیاں اور بھی موجود نے، ایک سفید سر علی جناب فضا، ایک حسین دے سینے دا تعویذ جناب سکینہ۔ یہ دو منظر پہ ویندے نے، جناب سکینہ اور جناب فضا۔ رو رو کے حسین چپ کر کے آندن اما فضا جی حسین اے رقیہ میری بہن دے خیمے تک لگی جا، جڑی مسلم دی وڈی دھی ہے نا آتقا، اما ذرا آتقا نو لایا، میں کوئی آتقا نال گل کرنی ہے۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، ساہ لے لو، تو ساہ کٹے گا نا تو تیرے پھیپھڑے ساہ آ جائے گا، مسلسل تو کنج ماتم کردہ رہے گا۔ جناب رقیہ دے خیمے تو جناب فضا جناب آتقا نو اٹھا کے لے آئی، سکر شبیر نے اپنی بھانجی نو گودی چ بٹھایا، گودی چ بٹھا کے سر تے بوسا دیتا ہے، یہ منظر پہ ویندی ہے جناب سکینہ۔ حسین فرمیندن زینب بہن جی حسین جدن مدینے چ ٹرے آسے میں تینوں 4 در دیتے ہن یمنی، ہاں حسین میرے او تبرکات والے صندوق وچ محفوظ ہیں۔ شبیر فرماندا انہاں وچوں ایک جوڑی دی اج ضرورت پے گئی ہے، اج ایک جوڑی دراں دی مینوں دے، اللہ کرے او بندہ ہن شیعہ نہ ہوے، جیڑا ہوے جوان تے گل سمجھ کے ایک دفعہ سر تے ہاتھ نہ مارے، اور میں تہاڈی منت کیویں کر سکدا۔ جناب زینب عالیہ نے حسین نو در دتے، شبیر نے در جناب آتقا دے گوشت وارج پوانے شروع کیتے، در بھی پوا رہے پیشانی تے بوسا بھی دے رہے۔ آخر آل محمد دے گھر دی بچی ہے، ماموں دے پیار نو سمجھ کے نا ماموں دی جھولی چھوڑ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن کے دے ماموں تیرا پیار دستا ہے میں یتیم تے نہیں ہو۔ حسین آدھن آتقا تیری آمدن خیر دی ہوئے، تیرا بابا کوفے ماریا گیا، اگر سر تے ہاتھ مارو تے اگلا جملہ پڑھتا ہے جعفر جڑے جوان بیٹھے ہو میں فضائل تھوڑا پڑھے تاکہ تو تھکے نہیں، جہندہ ہاتھ آزاد ایک دفعہ سر تے ماری ضرور۔ جناب آتقا دیے ماموں میرا بابا ماریا گیا، تسی میں نے دور کیوں پوان دے ہو؟ او میرے پتروں سمجھنا جملہ، حسین آدھر پتر اے عرب دا رواج ہے، جس بچی دا پیو قتل ہو جائے انہوں اسی عرب والے دور پوان دے ہیں۔ اے سارا منظر سکینہ دے ذہن چ بہ گیا ہے کہ جس بچی دا پیو ماریا جائے انہوں عرب والے دور پوان دے نے۔ اٹھ کے من مار جو خود سر تے ہاتھ مار، جدن شام غریب آئیے نا کتے شمر سکینہ دے کنے چ ہاتھ پایا ہے، تڑپ کے حسین دی دھیا دیے بابا بابا۔ اللہ مان حوصلہ یار، حوصلہ میرا چل، حوصلہ۔ حوصلہ بس کر دو، تھک گئے ہوتے۔ 6 منٹ بچ گئے، اس دن میں ایک جملہ پڑھنا ہے۔ 2 بیٹے حضرت مسلم دے محمد اور ابراہیم لے کے حضرت مسلم کوفے پہنچے، 40,000 بندے مسلم دی حد تے بیعت کی تھی، تیری ہے تو میں پتر قربان کرا۔ جدن مغرب دی نماز پڑھائی اس نے اگلے دن پیچھے صرف 3 رہ گئے، ایک کہانی 2 شہزادے۔ ابن زیاد ملعون اعلان کیتے جڑا بندہ مسلم نو گھر وچ پناہ دے گا، اگر مرد ہے تو مرد قتل کرو، عورتاں نو قید کرو، گھر ساڑو تے سامان لٹ لو۔ مینوں زینب دی لٹی چادر دی قسم ہے، لاہور والی بی بی اج جعفر نو موت دے یا انہاں نو ہے دی خیرات دے جو تیرے سردار سرتاج دی غربت تے ہے کر سکن۔ اد رات دا ٹائم ہے، ایک ہاتھ نال محمد، دوسری انگلی نال ابراہیم، ایک بوئے تے مسلم گیا ہے۔ کوئی ہے جڑا سا غریباں نو اج دی رات پناہ دے وے؟ جدن کسے دروازہ نہیں کھولیا، قاضی شرائع دے دروازے تے جناب مسلم گئے۔ جدن مولا علی دی حکومت ہے نا کوفے چ ماتمیوں، قاضی شرائع بچپن دا دوست جناب مسلم دا،
مسلم نے دستک دیتی ہے قاضی دے دروازے تے. قاضی اندروں پوچھے کون؟ آواز ہے میں مسلم. قاضی آندے میں تینوں پناہ نہیں دے سکتا. جناب مسلم آندے میں تیرے تو پناہ منگن نہیں آیا. ایک کم کر تھوڑا جا دروازہ کھول. قاضی نے تھوڑا دروازہ کھولے تے نال چھوٹے پتر آندے میں تیرے پتروں بھی پناہ نہیں دے سکتا. جناب مسلم آندے نے میں پتروں دی پناہ منگن نہیں آیا. بس ایک احسان میں غریب تے لا. ایک دروازہ کھول کے انہاں دوواں نو دروازے دے پیچھے کھڑا کر. جدن میں اگلی گلی دا موڑ مڑ جاواں پھر انہاں نو باہر کڈ دیویں. جدھر تقدیر آئی آپے منہ لے کے ٹر جاسے. جنہ سر تے ہاتھ مارے ہے تینوں لاہور والی بی بی خیرات عطا فرمائیے. جنہ سر تے ہاتھ نہیں مار سکے بی بی تانوں بھی خالی نہ بھیجے. حوصلہ ابھی منزل تھوڑی دور ہے. جدن قاضی ہے کہ میں بچہ نو انج بھی پناہ نہیں دے سکتا. قاضی دروازہ بند کیتا ہے. حضرت مسلم زمین تے بیٹھے اب آل ہا کے نا زمین تے بچھائی نے گلی دے اندر. ایک پاسے محمد نو سمایا نے جڑا ہن ہے نہ کرے میں منت پہ کردا. دوسرے پاسے ابراہیم نو تھپکیاں دیندا رہیا پتراں نو. تھکے ہوئے نفیس شہزادیاں پیو دے ہاتھ دی گرمی محسوس کر کے سو گئے. کی میں سمجھاواں تینوں تسی جوان ہو بزرگ کوئی ہے کرے تے کرے. ستے ہوئے پتراں نو اٹھے چھوڑ کے مسلم اٹھ کے ٹریا. 2 قدم چاہندا ہے 3 واری مڑ کے ویندا ہے ستے نے یا کسے اٹھا دیتے نے. جنہ ماتم پہ کر دیو حسین دی ماں تہاڈا ماتم دی گواہ پی بندی ہے. دعا جڑے پہ کر دیو جناب سیدہ تہاڈے دعائیں قبول فرما. ٹردا ٹردا مسلم توا دے دروازے تے گیا. توا دروازہ کھول کے آندی بسم اللہ میرا مرشد مہمان آ گیا. مسلم مسلے تے بیٹھے. توا پانی دا پیالہ بھر کے مسلم دے سامنے پیش کیتا ہے. ہاتھ بن کے آجے میں تیری غریب نوکر ہاں میرے گھر وچ ہور کچھ نہیں. پانی قبول فرما تو میرا مہمان ہے سید ہے. حضرت مسلم پانی دا پیالہ پکڑے. باہر گھوڑیاں دی آواز آئیے. مسلم تکبیر دی آواز بلند کر کے اٹھے. تب آندیے پانی پی. فرمیدن تیرے گھر دی بے حرمتی ہو جائے گی. میں باہر گلیے جا کے نہ بے حیامہ دا مقابلہ کردہ. 500 یا 5000 دا لشکر بھی ہوئے. مسلم لڑدا رہا ہے لڑدا رہا ہے لڑدا رہا ہے لڑدا رہا ہے. ایک وقت ایسا آیا اس پاسو بھی فوجا آیا نے اس پاسو بھی فوجا آیا نے. کوفے جب بے حیا عورتاں نے مسلم تے گرم پانی سٹنا شروع کیتا ہے. کسے بے غیرت عورتاں نے مسلم تے پتھر مارنے شروع کیتے نے. حضرت مسلم نو گرفتار کیتا ہے بے حیا دے سپاہیاں. مولا دو ایک کم تے ہونے یا میں مرساں جائے ہے کرسن. گل اوکھے موڑ تے آ گئی ہے. تبا دے گھر دے اگو گزریا جناب مسلم. تبا پانی دا پیالہ لے کے آئیے. سپاہیاں نے آندے کچھ کرو میرا مہمان ہے میں نو پانی ضرور پیاونا ہے. یہ ہاتھ بنی کھلوتا جوانہ دے سامنے بزرگاں دے سامنے. تبا دادی نے پانی پی. مسلم آدھن میری مجبوری ہے میرے ہاتھ کہے دن اپنے ہاتھ نال میں نے پانی پیا. تبا نے مسلم دے چہرے دے نال پانی کیتا ہے. زخمی اتنا ہا جو پانی پانی نہیں خون بن گیا. حضرت مسلم تڑپ گیا دن تبا پیمن دے قابل نہیں رہا. سامنے والی بازار جن دیوار ہے اس سے گرا دے پانی رڑ جائے گا میرے خون دے نشان باقی رہیں گے. مسلم آدھے میری شہادت دے 33 دن تو بعد ایک لٹیا ہویا قافلہ اس بازار چو گزرے گا. ایک سر نیزے تے سوار ہوئے گا. ایک بی بی محمل تے سوار ہوئے گی. انہاں نو آنکھی جے تسا نہیں پیتا تے تواڈے نوکر بھی. اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان. سر دا ہاتھ مارو ایک دفعہ جڑے جوان بیٹھے ہو جڑے جوان ہو مسلم دی غربت دا واسطے ایک دفعہ سر تے ہاتھ مار. مک گئی میری مجلس. دو پتر
مسلم دی شہادت تو بعد دونوں 1 سال قید رہے نے، محمد اور ابراہیم۔ بابا دی شہادت تو سال بعد شہید ہوئے۔ مجلسی تو وڈا عالم کوئی نہیں تیرے مذہب وچ، تے بہار تو وڈی کتاب کوئی نہیں۔ جڑے مجلسی نے 5 گلاں لکھی ہیں نا مسلم دے پتراں دے بارے چ، یا اے امام بارگاہ ہے کرے گا یا تو گھر تک ماتم کردا جائے گا۔ سال تو بعد ابن زیاد تخت تے بیٹھے، تخت دی آخری سیڑھی تے 2 بچیاں دے سر پے۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان۔ ایک 7 سال دا ہے، دوسرا 6 سال دا۔ سامنے دوواں دا قاتل حارث ملعون کھڑا ہے۔ دعا کر کی میں سمجھاواں، جتنا بے غیرت تھا حارث ملعون پیر کاظم شاہ، اور جتنا بے حیا ہے ابن زیاد۔ ابن زیاد بچہ دے سر ویکھ کے نا جلدی نال تخت چھوڑ کے حارث دے منہ تے تماچا مار کے آدھا کتا، پچھلے سال دوویں بچے اپنے پیو مسلم دے نال میرے دربار وچ آئے ہن، اور بے غیرت انہاں دے چہرے دے حسن تو چند شرماندہ ہا۔ او کتا کنج ظلم کیتا ہے، اج رخسار تے چہرے پہچانے نہیں جاندے۔ مسلم دے پتراں دے بارے مجلسی آدھے دوویں مسلم دے چھوٹے بچے 5 غریباں دی غربت دے وارث نے۔ کیڑے 5 غریب؟ آدھے پہلا غریب ہے موسیٰ کاظم، جے دی غربت دے دوویں بچے وارث نے۔ کیویں؟ او آدھے جتنا ظلم 14 سال دی قید وچ موسیٰ کاظم تے مسلمانہ کیتا ہے، اتنا ظلم 1 سال دی قید وچ بے غیرتاں نے مسلم دے پتراں تے کیتا ہے۔ او آدھے دوسرا مظلوم ہے۔ اٹھا یار اسے، پانی دو اس کو۔ انشاءاللہ کوئی کسے دا ہوئے یار، انہوں پانی پیوا والے بھی ہیں، انہوں حوصلہ دے والے بھی ہیں۔ اور میرا بچہ چھوٹا جڑا ماتم پہ کر دے، وہ اے دے نال ہیں، بھرا بھی جوان ہیں۔ میں پتر قربان تے دھیاں کرا حسین دی 4 سال دی سکینہ تے۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان۔ اٹھا لو اسے پنکھے کے نیچے، باہر لے جاؤ ہوا پہ، نہیں ہوتا مجلس کو کچھ۔ حوصلہ کر میرا پتر، حوصلہ کر، حوصلہ کر۔ ادھر آ، ادھر میں نے ویکھ، او تینوں پتر حسین دا پیو۔ بس کر دو، بس کر دو یار، اگلے گلاں تے پھر پتہ نہیں کی ہو جاوڑے۔ میں 4 دنوں دا 3 دنوں دا تواڈے تو ڈریا ہویا، لیکن باقر شاہ مولا دی قسم اے دی حالت ویکھدا تے پتہ نہیں اگلے جملے تے کی ہونا ہے۔ اگلے جملے تے جڑا بندہ اونچی ہے نہ کر سکے، اور جناب رقیہ تو معافی مانگ کے جاوے۔ او آدھے پہلا مظلوم ہے موسیٰ کاظم، دوسرا مظلوم ہے سجاد، جے دی غربت دے بچے وارث نے۔ کنج وارث نے؟ او آدھے جتنے تازیہ نے شمر کتے نے کربلا تو شام تک سجاد دی کنڈ تے مارے نے، اتنے تازیہ نے گھر تو دریا تک حارث بچیاں نو ماردا ہے۔ سر دا ماتم کرو تے اگلا جملہ پڑھ دا۔ سر دا ماتم جوان جڑے بیٹھے ہو، جڑے ماتم ایک دفعہ سر تے ہاتھ مارو سارے۔ او آدھے تیسرا مظلوم جے دی غربت دے بچے وارث نے کون؟ او آدھے حسین دی سکینہ، جتنے تماچے شمر کتے نے کربلا تو شام تک سکینہ نو مارے نے، اتنے تماچے ایک رات حارث نے بچیاں دے ہاتھ قید کر کے منہ تے تماچے مار ڈالے۔ ایک کالے برقے والی بھی
بس کر دے، یہ دیکھ بچوں کی حالت. یا حسین بس بھائی، اگلی گل اوکھی ہے، میرے ڈر لگا یار انہوں جگا. حوصلہ اچھا سن دے تے ایک منٹ حوصلہ کر. تسی چٹی داڑھی والے نہ اٹھ دے تے میں چھٹی لے لیا. تو ماتم کر نہ کر تیری مرضی ہے. او آدھے چوتھا مظلوم ہے حسین، جیوے شمر نے حسین نو خنجر نال مارے، ایوے حارث نے دوواں بچیاں نو خنجر نال. یار خدا دا نا ایک منٹ سن لو. پوری گل سنو. اے خنجر لے کے وڈے دے سامنے جاندا ہے، چھوٹا ہاتھ بن کے آدھا ہے میرے سامنے میرے بھرانو نہ مار. اے خنجر لے کے چھوٹے دے سامنے آدھا ہے، بڑا ہاتھ بن کے آدھا ہے میرے سامنے میرے ویر نو. سنو او یار سنو، ایک منٹ چپ. ایک منٹ چپ کرو گے تو سمجھ آئے گی نا. آخر اس چھوٹے دے سامنے بڑے دی گردن نو جدا کیتا ہے، سر ریت تے رکھے، لاش دریا چ سٹی ہے، لاش دریا چ ٹری ہے. چھوٹا دریا دے کنارے تے دوڑنا شروع کیتا ہے. بڑے نو آدھا ایک منٹ اگلا جملہ تہاڈے تو نہیں سنیا جانا. ایک جملہ سن لو. چھوٹا بڑے نو آندے تین اما آکھیا نہیں نکے بھرانو کلیاں نہ چھڈی. ایک منٹ رک میں آ رہا. اس چھوٹے دی گردن جدا کی دیئے، لاش دریا چ سٹی ہے، دوویں بھراواں نے باواں چ باواں. اس حارث کتے ویکھے اے تے مر کے بھی جدا نہیں ہوئے. وہ آدھے پنجواں مظلوم ہے حسن، جیوے حسن دے جنازہ دے لوگاں نے تیر مارے ہن، حارث نے بچیاں نو تیر مارے. ایک جملہ اوکھے جیڑا میں زندگی اچ نہیں پڑھیا. لاشا دریا ایک کتا دریا تو گھر تک دوواں بچیاں دے سر نال کھیڈدا ہے. کدی ٹھوکر ماردا ادھر سر، کدی ٹھوکر